ابائے فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیم و حافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزق التوا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجا آل محمد۔ میرا رحمان رحیم اللہ امام زمن دے ظہور اچ تعجیل فرما، میرا اللہ بقیت اللہ دے ظہور اچ تعجیل فرما۔ جتنی محبت ہے نال اپنے امام دے اتنی بلند آمین ضرور آکسو۔ میرا اللہ بقیت اللہ تہار دے ظہور اچ تعجیل فرما، میرا اللہ بقیت اللہ العظم دے ظہور اچ تعجیل فرما، میرا اللہ منتقم امام دے ظہور اچ تعجیل فرما، امین ذوالفقار دے ظہور اچ تعجیل فرما، امین مرتجز دے ظہور اچ تعجیل فرما۔ حاضرین اچ کو بیمار ہے تو شفا عطا فرما، کوئی بے اولاد ہے تو کامل الخلقت اولاد عطا فرما۔ بھائی اظہر عباس دی زندگی دراز فرما، چاچے اوران دے درجات بلند فرما۔ میرا اللہ واسطے امام زمن دی غیبت کبرا دا عزاداری اور عزاداران دی محافظت فرما۔ اول آخر دعا ہے میرا اللہ وقت امام دے ظہور اچ تعجیل فرما۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم برحمتک یا الرحم الراحمین۔ صلوات قبولیت دعا واسطے سارے سے حمد ہے۔ کیڑا قصیدہ ہے؟ مورخ آل محمد دی جتی نو سلام بچا۔ میں بہت ساری زندگی انہاں دے سامنے ضرور ضرور پڑھیا ماشاءاللہ۔ اے تساں سارے دی دعا نال میں ہتھ آیا، قسم خالق اکبر دی اے تمام تساں لوگاں دعا فرمائی ہے کہ میں اچھا زندہ ہو کے آیا۔ مہربانی کرنی ہے، سوال تو معروف نہیں رہنا۔ بے شک سوال نجف کا جائے جگر کھول کے نعرہ حیدری یا جزاک اللہ۔ حمد ہے اللہ دا جس نے ایک بار پھر تسا عظیم عزاداراں اور ماتمیاں دے درمیان میں گناہگار دی نوکری لائی، تو میں انشاءاللہ 10 دن کوشش کرسا کہ میں ہر حوالے نال ذکر دے ہر حوالے نال جناب دیاں سماعتاں محظوظ کر سکا ذکر محمد و آل محمد دے نال، اور میں کچھ سائیاں دی مرضی نال حکم نال کچھ انتخاب کیتا ہے کہ 10 مجلساں وچ 12ویں امام دے فضائل بیان کیتے جاؤں۔ مہربانی۔ تو انشاءاللہ کل تو تسی صرف زحمت صرف وقت دی کرے، انشاءاللہ کل 9:45 تے انشاءاللہ میں ممبر تے پہنچا، اور 9:45 تو انشاءاللہ پہلا جملہ فضائل دا میں شروع کر دے سا۔ تقریباً 20 منٹ گزر چکے اور میں بلا فصل گفتگو دا آغاز برعظمت امام زمانہ سورہ حج دے اندروں امام دی عزت دا آغاز کرنا۔ میرے محترم سامعین، اللہ نے قرآن حکیم دے اندر فرمایا الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس۔ تھوڑا ذہن بیدار رکھو محترم سامعین، انشاءاللہ 10 مجلساں عزت ولی العصر تے تہاڈی بارگاہ قرآن دی روشنی وچ بیان کیتیاں ویسے، اور تساں بس اور اس نو اعزاز ہی سمجھو کہ انہاں 10 مجلساں وچ اس دا ذکر ہونا ہے جس واسطے اللہ قیامت نو روک کے رکھے۔
جس مالک نے تو اتھیاون دا امر دیتا اس امام امر دا تذکرہ ہونا ہے۔ خالق ارشاد فرما رہے الم تر ان اللہ یسجد لہو، دیکھیے محمد ہر چیز اللہ کو سجدہ کرتی ہے۔ مرحبا، ہر چیز سجدہ کرنا لے بڑا ناز کر سن۔ الم تر ان اللہ یسجد لہو، دیکھیے محمد ہر چیز اللہ کو سجدہ کرتی ہے۔ من، جو کچھ فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ بھی اللہ کو سجدہ کرتا ہے۔ لطف لیا کرو بھئی ترجمے دا بھی۔ ومن، اور جو کچھ فی الارض، اور جو کچھ زمینوں میں ہے وہ بھی اللہ کو سجدہ کرتا ہے۔ اور اگے توحید نے انہاں دی ونڈ کیتی ہے۔ والشمس، اور سورج اللہ کو سجدہ کرتا ہے۔ والقمر، اور چاند اللہ کو سجدہ کرتا ہے۔ والنجوم، اور ستارے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ والجبال، اور پہاڑ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ والشجر، اور درخت اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ والدواب، علادے اور چوپائے یعنی جانور اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ وَقَصِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، اور سارے نہیں اکثر لوگ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، جڑا سجدہ کردہ ہے فخر نال بولے حیدری۔ تو میرے محترم سامعین، دعوی قرآن ہے، دعوی حق کے، لا ریب کتاب ہے، بے عیب کتاب ہے، بوجہ شک و شبہ دی گنجائش نہیں ہے۔ تو خالق ارشاد فرما رہے کہ ہر چیز اللہ دا سجدہ کر رہی ہے۔ والشمس، اور سورج اللہ کا سجدہ کرتا ہے۔ آج تک بشر دی اکھ نے نہیں ویکھیا کہ کدائیں سورج طلوع ہونے تھوڑا جا لیٹ ہوئے تو کوئی سائنس یا کوئی ادیب اٹھ کے آکھے بھی اج تاں لیٹ چڑھیا ہا، سورج سجدہ کر رہا ہا۔ تھوڑا ماحول بناؤ جناب، آج تک نہیں سنیا یا سورج چو آواز آ رہے ہوئے سبحان ربی الاعلی و بحمدہی، اسا سورج نو سجدہ کر دیا نہیں ڈٹھا، ہاں علی دی انگلی تے سورج پھردہ ضرور ڈٹھا۔ بھئی سار اٹھا کے ناز نال علی ولی اللہ حیدری، جیڑا امام حسن علیہ السلام دا صدقہ کھاوے بھئی ہوتائی دا حق ادا کردہ جاوے۔ میں اپنے مالک دے فضائل قرآن چو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ والقمر، اور چاند اللہ کو سجدہ کرتا ہے۔ آج تک نہیں ویکھیا کہ چاند نے کسے مقام تو جھک کے آکھے ہوئے سبحان ربی الاعلی و بحمدہی۔ محترم سامعین، چاند نو جھک دیا تا نہیں ڈٹھا، ہاں حسن دے نانی دی انگلی دے سامنے ترٹدا ضرور ڈٹھا۔ بھئی زبان بولے ہاتھ نال تو لطفہ سی جوانو حیدری۔ اور پھر قرآن دا دعوی حق ہے، اور پھر قرآن نے دعویٰ کیتا والنجوم، اور ستارے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ بھئی دل بولے تو تائی دا حق ادا کر دیوے۔ آج تک بشر دی نگاہ نے ستارے ترٹ دے تا ڈٹھے، لیکن نہیں ویکھیا کہ کوئی ستارہ ترٹ کے کسے جاتے پڑھدا پہ ہوئے سبحان ربی الاعلی و بحمدہی۔ حالیہ نے چکوال تارا جھکدا نہیں ڈٹھا، ہاں علی دے بوئے تے کمی بن کے آندہ ضرور۔ علی 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 صدقہ صدقہ مل کے حیدری۔ مہربانی سائیں، جزاک اللہ، مالک ڈیوٹیاں قبول فرماویں تھی، مولا زندگی دراز فرماویں۔ تو معلوم ہویا لیکن قرآن دا دعوی حق ہے۔ بھئی جڑے امام عصر علیہ جوانوں اس عشرت کو چھوڑنا چاہنا، خدا را میرے نال روے ہے، یعنی ہو سکتا ہے نہ 10 مجلسہ دے بعد زندگی دا نظام ہی سونا ہو جا، ہو سکتا ہے تسی دنیا دے جھوٹے عشقاں نو چھوڑ کے 12ویں دے سچے قدمہ نال عشق کر لو۔
تو یہ 10 دن تسی نہایت محبت نال خلوص نال اور گھر چ ٹرو تو ایکو نیت ذہن چ رکھو کہ امام عصر دا تذکرہ ہونا ہے، ازائے حسین ہو سی، ذکر فضائل ولی العصر دا ہو سی، اور امام عصر علیہ السلام دے فضائل چ مشکل ترین دعاواں صحت ہے، بے اولادی ہے یا رزق دی کمی ہے، جو بھی دعاواں دل چ رکھنیاں انشاءاللہ قبول ہو سن، چونکہ امام عصر دا تذکرہ ہے، جیڑا عصر دا جیڑا وقت دا بھی مالک، اور اگلیاں مجلسیں جس دی تفصیل بیان کر دیتی ویسی۔ والنجوموں اور ستارے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ توجہ چاہنا، آج تک نہیں ویکھیا کہ ستارہ سجدہ کر رہے ہوئے، ہاں تاریخ نے عمران دے بوہے تے ابو طالب علیہ السلام دے دروازے تے تارا لہندہ ضرور ڈٹھا، اور پھر دعویٰ ہویا کہ وجبالو اور پہاڑ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ اچھا جس انہوں تاریخ نال پیارے بڑی تائید حق ادا کرے سی، اساں پہاڑ جھکدا تا نہیں ڈٹھا، ہاں جعفر و صادق دی انگلی دے سامنے ٹردا ضرور ڈٹھا۔ ہاں جی مہربانی جناب مل کے، یعنی محترم سامعین، امام صادق علیہ السلام کھلوتے ہیں تو کسی بندے آکھے جی امام کیا کر سکتا ہے، جنہاں واقعہ نہیں پتا، 1 منٹ چاگاہی ہو جاوے، تو سرکار صادق فرمایا اگر امام اس پہاڑ نو آکھے چل تے پہاڑ چل پوسی، لطف اگلے جملے تے لیوے ہے، امام آکھے تے پہاڑ چل پہ ہے۔ توجہ، اس آکھے مولا پہاڑ تے چل پہ ہے، تو امام صادق علیہ السلام نے پہاڑ تو پوچھیا، بج فرمایا میں تے نہ کیا تے نہیں چل، تو چلیا کیوں ہے، دل کرے تو تائیدہ، میں آکھیا تو نہیں ہے، میں تے سنوں دا صحیح اگر امام پہاڑ نو فرماوے ٹور تے پہاڑ ٹور پوسی، تو ٹوریا کیوں ہے، پہاڑ چو آواز ہے مولا جدہ تسا فرمائے نا اگر امام پہاڑ نو آکھے چل تے پہاڑ چل سی، اس بندے دے دل وچ خیال آئے پہاڑ کیویں چل سکدا ہے، بس میں چل کے دسیا اے آکھن تا انج چل سکدا ہے یار۔ سونا نعرہ حیدری۔ تو میرے محترم بھائیوں مہربانی جناب، اللہ دا دعویٰ حق ہے، وجبالو اور پہاڑ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، وشجرو اور درخت اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ نہیں ویکھیا کہ کوئی درخت اپنی شاخہ زمین تلا کے پڑھ رہے ہوئے سبحان ربی العالی و بحمدہی، ہاں البتہ حسن دے نانے دے رستیاں وچ درختاں نو جھک جھک کے کلمہ پڑھ دیاں ضرور ڈٹا۔ اور پھر قرآن نے دعویٰ کیتا کہ والدواب چوپائے یعنی جانور اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، تو نگاہ بشر نے نہیں ویکھیا کہ کوئی جانور اپنی گوڈیاں لا کے متھا زمین تے ٹکا کے پڑھ رہے ہوئے سبحان ربی العالی و بحمدہی و کثیر من الناس، اور اکثر لوگ اللہ کو سجدہ کرتے۔ جتنی محبت ہے اپنے وقت امام نال اتنی تائید حق ادا کر دے جائے، اور مشکل ترین دعا دل چ رکھے۔ معصوم تو پوچھا گیا مولا یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ کہکشاں، یہ پہاڑ، یہ شجر، یہ جانور، یہ کب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں؟ تو معصوم فرمایا سنو یہ سب چیزیں ہر وقت اللہ کو سجدہ نہیں کرتی، بلکہ جب نیمہ شعبان کی رات میں وہ لمحہ آتا ہے جب بقیت اللہ نے زمین پہ قدم رکھا، ادھر قائم کا قدم آتا ہے، ادھر پوری کائنات اللہ کو سجدہ کرتی۔ توجہ ہے یا نہیں صاحبان؟ توجہ، یعنی جدوں پہلی حجت آئی تو صرف فرشتیاں نے سجدہ کیتا، جدوں آخری حجت ظہور ہویا تو پوری کائنات نے سجدہ کیا۔ اور اگر 13 رجب یاد ہے تو نیمہ شعبان بھی یاد کرنی پوسی۔ توجہ، اگر 13 شعبان ویڑیاں چاہمیں تو نیمہ شعبان نو بھی عام کرنا پوسی 13 رجب دے نال نال، کیونکہ رجب دی بقا دا نا شعبان ہے۔ تھوڑے گھبراؤ نہیں بیچارے تے رونق رکھو جناب، رجب دی بقا دا نا شعبان ہے اور نیمہ شعبان، اور اس رات دی اہمیت اگر معصومین علیہ السلام تو پوچھئے بھئی یہ رات کیسے ہے، جس رات اللہ نے اس اپنی آخری حجت نو ظاہر کیتا ہے، تو اس رات دی ذرا عظمت سن دے جاؤ تاکہ نیمہ شعبان نال تو نشک ہو جاوے۔ تو معصوم تو پوچھا گیا مولا یہ جس رات میں قائم کا ظہور ہوگا یہ کیسی رات ہے؟ تو معصوم فرمائے نیمہ شعبان یہ ایسی رات ہے، اس رات میں کوئی بچہ، آخری حلالی تک توجہ، کوئی بچہ
کسی کافر و مشرک کے بھی گھر میں پیدا ہو تو وہ جوان ہونے تک قائم کی برکت سے مومن ہو جائے گا. بول بھائی اپنے وقت امام دی عزت تائی دا حق ادا کرو بھائی. جتنا پیارے مالک نال حیدری آئے توجہ. اور میرے محترم سامعین اس امام دی عظمت کروڑا سلام. تساں پہلی روایت اتنی سونی سنی ہے. اس رات دے ایک اور فضائل سناواں جناب اور جوانوں نال لے جانا. معصوم پوچھے کہ مولا یہ کیسی رات ہے تو مولا نے تے لفظ استعمال کیتا ہے تلسمی. یہ ایسی رات ہے مالک فرمائے یہ ایسی تلسمی رات ہے. خدا را میں پہنچا لوں. مالک فرمائے یہ نیمہ شعبان کی رات ایسی تلسمی رات ہے. اس رات میں باطل جتنا زور لگا لے کوئی بچہ حرامی پیدا ہو ہی نہیں سکتا. جیندے رہو بھائی چکوالا لے بھائی. مرحبا مرحبا. مولا زندگی اندر آج فرما. تو پہلے حیدری توجہ محترم صاحب. تو اس رات دے اسرار نو سمجھو. دیکھو سن 255 ہجری وچ مالک دا ظہور ہے امام عصر علیہ السلام دا. تو میں آج پہلی مجلس ظہور دی بات عطا کر رہے ہیں تاکہ اسی ابتدا تو اس دا آغاز کریے مجالس دا. تو 255 ہجری وچ امام دا ظہور ہے. اور یاد رکھنا کہ امام عصر علیہ السلام دا ظہور باقی معصومین علیہ السلام دیاں جویں ظہور دیاں تاریخاں دا اعلان کیتا گیا اس امام دا اس طرح اعلان نہیں کیتا گیا. یعنی کہ امام عصر علیہ السلام دے ظہور نو ظہور تو لے کے 258 ہجری تک پوشیدہ رکھیا گیا. خدا را جوانوں کچھ لے جوے مجلس چو بزرگ دعا کرے سے 3 سال یعنی اگر 3 شعبان آمن علی آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کر دیتا کہ حسین آمن علیہ. اور جو 4 شعبان آئی تو اسے حسین نے اعلان کر دیتا کہ عباس آمن علیہ. مہربانی جی. لیکن اس وقت دے ویکھو اس پہلے اس امام نو سمجھو کہ اس امام اللہ دا راز کتنا بڑا ہے. یہ اللہ دے کتنے بلکہ اللہ دے رازاں دا مالک ہے اور اللہ دے رازاں نو آشکار کرن والا ہے تیرا مولا. زمانیاں نو ختم کرن والا ہے تیرا مولا. تو اندازہ ہونا چاہیے کہ مالک دا ظہور کیسے حالات چھویا. 80 دے قریب سادات دی آبادی سامرہ دے اندر آئی. معتمد عباسی دا زمانہ 255 ہجری. چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما چکے ہیں بجیڑا آخری ہو سی وہ حسن دا پتر ہو سی تو میرا ہم نام ہو سی. تو امام حسن عسکری علیہ السلام نو اسے وجہ تو گھارچ نظر بند رکھیا گیا اور اپنے عجیب ذہنہ دے مطابق سیدہ نرجس خاتون سلام اللہ علیہ تو علیحدہ رکھیا گیا. اور اگر تاریخ دا گہرائی جا کے مطالعہ کرو تو انہیں بھی تاریخ مل سی کہ ہر جمعرات امام حسن عسکری علیہ السلام دے گھر معتمد عباس دی طرفوں لیڈیز پولیس اور مردانہ پولیس ہر جمعرات ہر ہفتہ امام حسن عسکری دے گھر دی پوری تلاشی لین دے. سمجھو تو صحیح راز کتنا بڑا ہے. تلاشی کیوں لین دے بھئی جا کے گھر دی تلاشی لو بھئی کدائیں ظہور قائم دے آثار تو نہیں. سبحان اللہ جڑے سمجھ کے بول لے ہو. 10 دن کو چھوڑ کے جانا چاہنا خدا را نال روے کدائیں مالک دے ظہور دے آثار تو نہیں. اور جدوں مردانہ پولیس ڈیرے دی چیکنگ اور زنانہ پولیس لیڈیز پولیس پورے گھر دی تلاشی لوینا. اور پھر امام حسن عسکری علیہ السلام دے دروازے تے کھلو کے رپورٹ تیار کرے معتمد عباسی دی پولیس. اور وہ رپورٹ جیڑی ہے دربار بھجوائی جاوے کہ آمد دے قائم دے کوئی آثار نہیں. آؤ دساں کہ اللہ دا راز کتنا بڑا ہے. جمعرات نو ڈیگر دے وقت پولیس ساری چیکنگ کر کے رپورٹ بنا کے نکلی ہے. پتہ نہیں کون سمجھے. امام حسن عسکری اپنی پھوپھی دے کول آئے. توجہ سیدہ حکیمہ خاتون دے کول اور آکے پہلا جملہ جڑا کہ ذرا تحفہ قبول کر دے جاؤ پہلی مجلس سے. فرمائے اماں آج رات روزہ ہمارے ہاں افطار کریں. کیوں بیٹا خیریت ہے؟ قائم دا نوکر بولے. فرمایا ہاں آج اس مہمان کی آمد ہے. بھئی جیوے چکوال بھئی
علی 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 بے شک بے شک بے شک بے شک حیدری علی. آج اس مہمان کی آمد ہے، توجہ چاہنا، آج اس مہمان کی آمد ہے. مہمان دا نام آیا محافظۃ القائم سیدہ حکیمہ خاتون سلام اللہ علیہ، 4 امامہ دے رشتہ دار تیز قدم چاہ کے ان ویکھو کہ اس امام دے ظہور دے 2 گواہن، ایک والدہ ماجدہ اور ایک دادی، یعنی امام حسن عسکری دی پھپھو اور ولی العصر علیہ السلام دی دادی. تو اللہ نے انہاں 2 بیبیاں نو بھی اس راز وچ کتنا ہم راز رکھے، ذرا یہ سن دے جاؤ. ایویں نہیں ہونا ویسے گھراں وچ بیٹھے رسائیں تے مولا دا ظہور ہو جاسی، ذہن وچ کڈ چھوڑو. جب مجلس سے 2 منٹ دے ہاتھ کھلے کرن نال مولا دا ظہور ہو، ویسے نہیں. ایک لیے مجلساں جس دی وضاحت کر دیتی ویسی. توجہ چاہنا، سمجھو کہ اللہ دا قیمتی کتنا راز ہے. اولاد نو ماں تو بہتر کوئی نہیں جاندا، کیونکہ یاد رکھے جدوں بچہ دنیا تے پیدا ہوندا ہے نا، کلا بیٹا یا بیٹی پیدا نہیں ہوندی، نال ماں بھی پیدا ہوندی ہے. لیکن ذرا اس گھرانے میں آ کے ذرا دیکھو بھئی اس امام میں عصر علیہ السلام دے ظہور نو اللہ کتنے پردے چ رکھے ہیں. بھئی پولیس نکلی ہے تو امام بشارت دے رہے ہیں کہ مہمان دی آمد ہے، اور وہ بی بی محافظۃ القائم تیز قدم چاہ کے سیدہ نرجس ہون، جس ماں دی جھولی ایک ظہور ہونا ہے، اس ماں نو اللہ کتنا ہمراز رکھے ہے. سمجھو تو پھر آئی دی مجلس مکمل ہے. بیٹا سلام. امینۃ القائم فرمائے اماں میرا بھی سلام. بیٹا آپ نے بتایا ہی نہیں. اماں جان کیا ہوا؟ توجہ، لطف اردو اچھے تاں گزارش کر رہے ہیں. اماں جان ہوا کیا؟ فرمایا کہ مہمان کی آمد ہے. ماں بی بی فرمایا اماں آپ کو کس نے کہا کہ مہمان کی آمد ہے؟ فرمایا حسن عسکری نے کہا ہے کہ مہمان کی آمد ہے. اللہ اکبر و کبیرہ، سر جھکا کے ماں پیا دی. ہاں اگر حسن نے کہا ہے تو پھر حق ہے، ورنہ میں کوئی شعور نہیں رکھتی. آہا 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 علی علی سبحان اللہ. جوانوں بیدار ہو کے کچھ مجلس چلائے کے جانا ہے. بسم اللہ جی. علی علی صدقہ امام عصر نو سلامی کر دے ہوئے مل کے حیدری علی علی. پوری توجہ چاہنا محترم. الاجل الاجل، سارے بولو بھئی الاجل 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 الاجل. صدقہ مل کے حیدری علی. تو یا نعرہ حیدری دے نال ماشاءاللہ سے بڑا سونا نعرہ لوا. اس نعرے نو جتنا ہو سکے امام دی بارگاہ چ روزانہ حاضری چ مالک نو پکارو. دن دا آغاز مالک دے تذکرے نال ہوئے تو سارا دن ساری رات تہاڈی بہتر گزر سی. اگر حسن نے کہا ہے تو پھر حق ہے، وگرنہ میں کوئی شعور نہیں رکھتی. تو 3 مسلے وچ نیمہ شعبان نو 3 مسلے، 2 حجرے دے اندر، آخر جملہ مصائب زیادہ پڑھنا، 2 حجرے دے اندر اور ایک سہنے سہن والے مسلے تے حیبت الہیہ حسن عسکری. جن درود تسی یاد ہوئے بھائی، حیبت الہیہ حسن عسکری علیہ السلام. اور حجرے دے اندر اے میریاں 2 سہنی مسلے تے. رات گزرتی جا رہی ہے نیمہ شعبان دی. ہن سیدہ حکیمہ خاتون سلام اللہ علیہا ادن کے میں ویکھ رہی ہوں کوئی ظہور دے آثار نہیں ہے، اور رات گزرتی جا رہی ہے. اور بالکل کتاب دے لفظ بی بی دے دل وچ خیال آیا کہ دائیں حسن عسکری مذاق تو نہیں کیتا، آثار تہن کوئی نہ. بی بی دل وچ گل کیتی ہے. امام صحن وچ مصلی تے کھڑے ہو گئے تے بلند آواز کر کے فرمایا اماں اللہ کے امر میں شک مت کرنا. صدقہ بھائی صدقہ، انشاءاللہ جھولیاں بھر کے جاؤ اپنے سے امام دا صدقہ. اماں اللہ کے امر میں شک مت کرنا. فرمایا اماں ہم ماؤں کے شکموں میں نہیں ہوتے، ہم تو ماؤں کے پہلوؤں میں اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. ہاں پوری توجہ چاہنا. فرمایا اماں قرآن کی تلاوت کرے تو قرآن دی تلاوت بی بی نے شروع کی تھی. رات گزر دی جا رہی،
دو بیبیاں موقع دیاں گواہ نورو بھی کس حد تک گواہ ظہور ذرا اسن بھی قبول فرماؤ. سجدے سر رکھے سیدہ حکیمہ خاتون سلام اللہ علیہ آدن میری مسلح تے آنکھ بند ہو گئی. تھوڑی دیر بعد قرآن دی آواز نال میری مسلح تے آنکھ کھلی جیڑی پہلی گواہ ہے. میں ویکھے تو قرآن دی تلاوت دا آواز آ رہی ہے. ہن دوسری گواہ ہے ماں بی بی آدن جے مال ویکھے تے نرجس دا بھی سر سجدے چے تے اکھاں بندن لیکن قرآن دا آواز آ رہی ہے. نور اتنے پہ لگتا ہے عرش زمین تے آگے. بی بی آدن جے میں مسلح دا چکر دے کے میں ویکھے تے ایک شہزاد ہے جڑا سجدے سر رکھ کے پڑھدا پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی حیدری. تو یاد رکھنا سی سنی بھائیو. اور پھر امام حسن علیہ السلام گواہی دیندے امام حسن دی امام حسین دی جناب سیدہ دی عظمت دی اور پھر اپنے باپ بے دی گواہی تک پہنچے اور پھر اپنی گواہی دیتی. توجہ تسی ایسی سجدے سر رکھ کے پڑھ دیں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. مولا پہ پڑھ دیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ. پوری ضمانت نال جناب شیعہ دا مجمع اور تحفہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. لا الہ الا اللہ سی پڑھ دیں سبحان ربی الاعلی یعنی مولا سبحان دی جات پڑھے لا الہ الا اللہ ربی دی جات محمد الرسول اللہ اعلی دی جات علی ولی اللہ. تو اس امام دی عظمت نو ضرور پہچانو جوان. اگر اس امام دی معرفت نہیں تو کس عمل دا ثواب ہی نہیں. اگر اس مالک دی معرفت نہیں تو کسے بھی عمل دا ثواب. ممات ولم ہن دنیا دی منی ہے یا رسول اللہ دی منی ہے بھائی. تو بادشاہ فرمائے ممات ولم یعرف امام زمان ہی فقد مات میتتا جاہلیہ. جیڑا بندہ مر گیا اور اپنے زمانے دے امام دی معرفت حاصل نہ کی تھی تو جہالت دی موت مر گیا. تو لہٰذا انشاءاللہ ایک تسلسل دے نال کل مہربانی کر سو ٹھیک 9:45 تے انشاءاللہ دوبارہ امام دے فضائل دا پھر آغاز کر دیتا. ویسی امام پانی نہیں خون روندن اور راج دا چند چڑے ہے نا. تو میں جنا سفرج میں سفرج چند ویکھے تو میں کار چیو گل پہ کرتا میں کہ سارے روندے پیو کئیو بھی ہے جڑا چند ویکھ کے رات ودا روندے. مرحبا مرحبا انشاءاللہ اپنے کسے غم میں جائے نہ کرو. میری دعا ہی نے ماں حسین دی راضی نے. وطن بڑی چنگی شے. جملہ تو سب مکمل کر دیتا ہے زدارہ. وطن بڑی چنگی شے جے کوئی رہن دے وے تو. کوئی کسے بندے دا 5 مرلے دا گھر ہوئے نا صحیح 5 مرلے دا ہوئے گھر تو اس نے کوئی اٹھا نہیں سکتا. اللہ جانے ہو حسین بھینہ نو نار رلا کے چپ کر کے کیویں ٹر پیا. سمجھے بھئی جوانا تیاری ضرور سمجھی. انشاءاللہ اپنے کسی غم میں جہائے نہ کریں. میری دعائی نے تیاری نو ضرور. اور میں ادھا جڑا جی ہاں بے شک بے شک بے شک تو بجا فرمائے بھئی کوئی نہ کوئی تا رکیندہ ہے نا کوئی وطن چھوڑ رہے ہوئے. قسمت زہرا دلال دی ازادارو. اس تو وڈی میں اگر تو سمجھو تو اس تو وڈا مسائب کوئی نہیں. اس تو وڈی میں مولا دی کہ غربت پڑھا بھئی مغرب دی نماز بھی جو وطن تے کہیں نہیں پڑھن دیتی. واہ بھئی واہ مرحبا. انشاءاللہ اپنے کسے غم میں جائے نہ کرو اور تیاری تے ضرور کوشش کری آئے. ولی العصر امام نو مکان دے من دی پرچے آئے مولا نو پرچے آئے. رات رومن علی امام نو جڑا حاضر و ناظر ہے جڑا تواڈے میرے درمیان موجود ہیں اس مولا نو ضرور مکان دے اور مولا نو ہی پرچایا کرو. جداں گریا ود جاوے مولا دے ظہور دی دعا بھی منگنی ہے نال تے مولا نو پرچاونا بھی ضرور ہے. مر جاواں جملہ میں نہ پڑھا جڑے ویلے نانند روزے تے خبر ملی ہے نا جو ولید بن عتبہ دربار چھدے ہے تو امام ہک واری اپنے بیڑے چائے میں دارین قربان کرا تے بھین آلیہ دی پئی نا نگاہ تے جن بھرا دا منہ وے کے پتہ لگ ویندا اج خیرے تے اج نہیں. رنیاں اکھیں لک دیاں نہیں. لفظ سمجھے پرانے زدار بیٹھے ہو.
حسین دے امامت والے ہاتھ چوم کے پہ یادی ہے بھین تو وکھرا بے کے روندا رہے ہیں کہیں گے واہ بھائی واہ سبحان اللہ شاءاللہ اپنے کسے غم میں جائے نہ کرو فرمایا ہاں بہن ولی دربار چھدے تو میں وعدہ کیتا ہے میں دربار پہ ہوئے نا امام اٹھن درد ٹورن دامن نو چھک آئیے جی میں دامن نو چھک آئیے نا تو مظلوم حسین مڑ کے ویکھے بھین دامن نہ پکڑیے تو رو رو کے پیا دے حسین بے شک ٹر جا پر میں بہنا میں مطمئن کر کے جا فرمایا حال یہ حکم کر میری بہن رو کے پیا دے ایو گل دا جواب دے اس سے دربار چوائنا نا جتھو اممہ زخمی ہو کے آئی مرحبا انشاءاللہ کربلا ونج ویکھو میری دعائی دے واہ بھائی واہ اس سے دربار چکلہ پہ وینا نا جنہ حسن دے جنازے تے تیر مارے ہیں بھینی رون دیئے تے ویری رون دے ازادارو تو اڈی ہائے نکلی ہے مولا تو نظری عظیمتہ فرماوے بی بی آدھی ہے کلہ نہیں ونجن دے مسلمانہ تو بھین دا یقین اٹھ گئی بی بی آدھی جدو دینا حسن دے جنازے تے تیر مارے نا بی بی آدھی میرا تو پنجاں دی یاد ہیں میرا تو پنجاں چو ایک بچے ہیں بی فرمائے تو پنجاں دی یاد ہیں زمانہ تیرا دشمن ہے فرمائے کلہ نہیں ونجن دے بھیرا ویندے بھین ونجن نہیں دیں دی اے منظر کہیں ڈٹھیا زادارو حضرت امیر قاسم وہ میں بھیڑاں دے پردے قربان کرا حسن دا شہزادہ نہ تیز قدم چاہ کے اس جاتے آئے جتھا بل فضل لباس ہاشمیہ دے نال کھلوتے ہیں تو سارے نے پیادے ہیں بھئی یزیدیت دیاں کاروائیاں تیز ہو گئی ہیں اسا اپنے آقا مولا تو نہ ایک لمحہ بھی دور نہیں رہنا ہووے سیات ہائے نہ نکلے قاسم دا پیغام نائی کوئی ازادارو ایڈا ڈکھا موقعی جو عباس اتنا تیز دوڑی ہے جو زمین ہل گئی ہے جڑا قاسم سامنے آکیا کہ چاچا سلائیں بادج کر رہا ہے چاچا کلہ دربارج پہ آوے مرحبا مرحبا واہ نتھ گھنا لے لوگو مرحبا رج کروے غریب دی تیاری ہے جڑا تیاری تے نہیں روندہ اس دا اپنا نصیب ہے تیاری اصل مسائب لکھ ویری آقا فرمائے چاچا عباس چاچا حسین کلہ دربار عباس جدوں بھی مولا نو جلال آویا تو شاگردہ نو صدنہ ان مرین دے اب الفضل لباس کو جدہ جلال آویا نا عباس مولا پہلا قدم جوش دا زمین تے رکھنا چکوال دے قدردان ازادارو زمین غازی دا بھار نائی سہ سکے واہ 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 بھلا زمین عباس دا بھار نہیں چاہ سکتی تو شاگرد جتھے ہوئینا انہوں پتہ لگ جاویا استاد تے کیوکھی بن گئی ہے اب الفضل لباس سے تیز ٹرین جو زمین مدینہ دی ہلن لگ پئی ہے تو جتھے بھین دا امن نپی کھڑی آئی بھین نو بھی پتہ لگ گیا ہے جڑی زمین پہ ہل دی ہے نا ہونے آسی ضرور تے ساریاں تو پہلے جڑے ویڑے چ داخل ہوئے سرکار مسلم تے نگاہ پئیے لفظ بڑا مسائب دے تے رو رو کے پیا دیئے مسلم تو آگئی ہیں پر میں کلہ نہیں ونجن دیں دی بھلا ہو جن دی ہائے نکلی اکبر تے نگاہ پئیے بی بی آدھی کلہ نہیں ونجن دیں دی سجاد تے نگاہ پئیے بی بی آدھی کلہ نہیں ونجن دیں دی او چکوال دے غیور ماتمی ازادارو عباس نو ویدھی گئی ہے دامن بھیرا دا چھوڑے دی بھلا ہو جندی ہائے نکلیے داڑھی چمکیا دیئے ہون وینا تا لگا واج میرے پردان دا زامے نہ بہاز مرحبا ہو آگیا ہے جندے چولے ماں زہرا بنا کرا سبحان اللہ مرحبا مرحبا لکھوری آقا جی نوکر ہیں بابا میں لکھوری آقا جی نوکر ہیں انشاءاللہ اپنے کسی کام بھی نہ رو فرمایا عباس میرے قریب عباس کو قریب بلائے قریب بلا کے میری سینہ کہ غور نالنا ایک باری میرے بھرار نو ویک سار تو پیران تائیں عباس ویکھے بی بی آدھی عباس ایک باری پھر ویک ہاتھ بن کے ابل فضل لباس عرض کریں دن میں تیری وفات دارین قربان کرا ہاتھ بن کے پیدے سینڈ میں روز اس قرآن دی تلاوت کرے لے بھی فرمائے نہیں آج میری مرضی نال ویک عباس نے پھر سر تو پیرہ تائیں ویکھے جملہ ہی ہو جے میں جوانہ تائیں پہنچا لیا پتہ نہیں کون سمجھے عباسہ کے سائن میں وز زیارت کی تھی بی بی رو کے پیا دی غور نال ویک تے میرے نال وعدہ کر بے داغ دین دی پئیاں ہاں بھلاو جن آسینے تے آئے واہ جوانو بے داغ جن حسن دی شہادت یاد ہے بھئی ہائے کرے
بے داغ دیندی پیاں تے بے داغ گھنسا ماتمی نال گل نے عباس بہن بھرا دے درمیان زمین تے بہ گئے ایک ہاتھ حسین مولا دی نالین تے دعا عالیہ دی نالین تے رکھ کے آدھے ایک وعدہ کرو بہن بھرا ایو گال ہر میدان اچ کرے مرحبا حسین بھائی چوم کے آدھے نروا غریب نو مجبوریہ کھاوے مرحبا مرحبا خدا راضی انہیں بھائی خدا راضی انہیں بھائی شاءاللہ اپنے کس غم میں جہائے نہ کرو میری دعا ہی نے بھی فرمایا عباس بے داغ دیندی پئیاں بے داغ گھنساں ہاشمی نو نار رلا کٹور پہن جدن دربار دے دروازے تے آئے تو حسین علیہ السلام فرمایا عباس ولید بن عتبہ میرا قاتل نہیں نہ ہی میں چار دیواری اچ کسن آلا حسین فرمایا تو ہے باب علی دا جلال فرمایا جو اتھے ہونا ہے میں جاندہ وعدہ کیتا ہے حسین جو میں کلہ دربار ویسا تسی عباس اتھا ہی کھڑو گو سارے ہاشمی تے بل کوئی اسرار ابو الفضل العباس حسین امام ہے کوئی اسرار نہیں کیتا جو حکم حسین دا او اطاعت عباس دی رگین مظلوم کربلا دربار داخل ہوں کرسی پیش کیتی ہے سبحان اللہ تاریخ کدوں احسان لہا سکتی امام حسین دا بادشاہ فرمائے میں اس کرسی تے بہن نہیں آیا انہاں کے پھر ایک خط آئے شام وچوں حسین ابن علی نے حجت تمام کرن واسطے اس دا مطالعہ کیتا ہے اور پہلا تاریخ دا جملہ جوانوں ساری زندگی پلے بنے آئے حسین ابن علی فرمایا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت کر ہی نہیں جی بسم اللہ کرا دوجہ جڑا مولا نے تاریخی جملہ فرمایا کہ میں یزید جائے فاسق و فاجر دی بیعت کر کے آئندہ آمان آلیاں نسلام وسط ظلمت دے دروازے نہیں کھول سکتے ازادارو تو ڈیہائے نکلیے کوئی ظالم موضوع بیٹھا کردہ حد اشارہ کر کے آدھا حسین کلہ ہے مارو جدا کہنا کلہ ہے مارو شاءاللہ کسی دی کانڈ پیچھے کوئی ہوئے کہ جے کانڈ مگر بھرا ہوئے تے بھرا ہوئی عباس ہوئے جی سنیوں مولا دی ڈھا نکلیے فرمیندن تسا میں کلہ سمجھا کلہ نہیں میرا غازی میرے نالے عباس انہوں دروازے تے انتظار آئی اللہ اکبر دا نعرہ بلند کیتا ہے ایک اتنال فاتح خیبر دے پوتر نے گیٹ نو چاہے بادشاہ نے گیٹ نو چاہے اللہ اکبر دا نعرہ بلند کیتا ہے اے ظالم کرسیاں تے ڈھٹھیں ایک دوئے دے اتے اور جویں عباس نو جلال چاندہ ویکھے نو میں دارین قربان کراں حسین ابن علی بڑے زور دے نال عباس سینے تے ہاتھ رکھے ہے تے جملہ ہوا کیا جڑا دامی تائی حسین آدھا رہی ہے تے عباس مندہ رہی ہے زہرا دلال ہٹھا مو کر کے آدھا غازی چپ واہ بھائی واہ فرمایا میں غریبہ بلا ہائے کرنا لے عباس اج بن کے آدھا غریب نہ صدا میں نہیں لڑدا سبحان اللہ خدا راضی غریب نہ صدا نوکر نے بھی لڑدا عزاداروں نے مظلوم کربلا بادشاہ واپس ولن خوشبو امامت محسوس کر کے جتنی دیر امام حسین علیہ السلام واپس در دولت نہیں پہنچے مخدوم عالمیان کھلوتے رہے اعتبار اٹھ گیا بی بی دا مدینے آلے فرمایا میری ماں دلالے پنجان دی یاد ہے حسین ابن علی داخل ہو ان کرسیاں لگ گئیاں وڈی کرسی تے حسین ابن علی بہ گئے کدان ویر دے سامنے بولن علی ہاں آج روندہ ڈٹھس کرو کہ پیا دیئے کہیں روائے سید آدھے یزید خط لکھے تے بیعت منگ دے اگلے جملے جوانوں سلام کر دیوے امام حسین اس حقیقت رو سمجھو تو پھر کربلا مضمون 10 محرم دا مضمون سن کے یا پڑھ کے گھر جامن دا نام محرم نہیں کربلا تو حسین تو کچھ لے کے جامن دا نام محرم ہے تو جڑے لیمن دی نیت جوان آئے نا جملے دی قدر کرے امام فرمایا او بیعت منگ دے بی بی آدھی تو اندے قانون اچ کے جائز ہے سید آدھے شراب جائز حیاء لے دی ہائے نکل دی فرمائے شراب جائز بی بی جی کرتے ہاتھ رکھے سید آدھے او ظالم آدھے پھپھی نال نکاح جائز او آئیے نہیں جندی ہائے دے نکلی ہو جے گل کی تھی بی بی جھڑ پئیے سید آدھے آدھے بھین بھیرا دا نکاح جائز
صدقہ آزادارو تڑپیے تے رو کے پیا دیے بھرا تیرے نال پتر تیرے نال بتریجے تیرے نال جوڑی تن میں ویڑے چدے نیا بی بی فرمائی نہ نالا تو کربلا کو جا شام جانے میں زینب جانا بلا ہائے کر کے رونا لا بی بی آدیے میں تڑا ولسا جڑا بھیڑ بھیڑوں سی واہ حسین دوا لیا جی لکھ میری آقا بادشاہ فرمایا حسین ابن علی علیہ السلام فرمایا جے تائیں بھیڑا ہومن ویران دے گھر یا ماپیان دے گھر دھیوں ہومن وارث ماپیو جب تک چاچے جایا عبداللہ ابن جعفر الرجال قوامون علی النساء اجازت نہ دے وے اتنی دیر تک نال کی میں نیواں ہتھ بن کے پیا دی حسین تسی اتنی دیر نہیں آئے میں دروازے تے کھلی رہی اتنا احسان لا جتنی دیر میں آؤں تو محمد دے بابے کو ملا ہوا حسین اتنی دیر انتظار کریں تے جے آمن چے ڈھل لگ جاوے نا تو سمجھی جو بھین مر گئی ہے کائنات چیسا بھین بھرا دا پیار امیدارین قربان کرا حسین فضانو نار اللہ کٹوریے جڑے حاجی مدینہ منورہ ویندو جی تے باب جبرائیل ہے نا جی باب جبرائیل ہے اتھے گھر رہی امام حسین علیہ السلام دا چونکہ روز رسول دا ڈھل دا پچاواں ویڑے چاندہ اور جتے سامنے جنت البقیع دی دیوار ہے اتھے آخری محل ہے جناب عبداللہ ابن جعفر تیار دا بس اے فاصلہ ذہنت رکھ لو یعنی اس دیوار تو او پچھلی دیوار تک یا او پچھو درخت تک کے فاصلہ بندا ہے شیعہ دی بے وسائے نکل سی اس دیوار تو اس درخت دے فاصلے ویچ زینب 4 سائیاں کڑی ہیں صدقہ 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 شاءاللہ اپنے کسے غم میں انہاں دے تو پوچھے ہائے کیوں نکلیے جڑی اتنے سفر 4 سائیاں کٹ کے آئیے رب جانے 1500 میل دی منزل کیویں کر مرحبا مرحبا میری سین اپنے محل دے اندر آئے نا اور میری سین نے قالین تے نہیں بیٹھے تخت نہیں بیٹھے پلنگ کرسی تے نہیں بیٹھے غریبہ مانگنا قالین ہٹا کے نا میری سین زمین تے بے گئی دھیاں پیو دے سراندیوں بیٹھی سرکار عبداللہ حالت علی لیتے نگاہ پہیے دھیاں روک پیا دن بابا بابا تو بھی امیر ہو سے غریب دی دھی ساڑی ماں ہی نہیں بابا ویکھے نا زندگی جو پہلی واری اماں زمین تے کیوں بہ رہی ہے وہ میدارین قربان شاءاللہ کسے شریف دی دھی نو کسے تو کچھ منگنا نہ پہ جاوے سمجھ آئی دینا بسم اللہ شاءاللہ کسے شریف ذات دی نو موت ہوں دی شریف وستے منگنا سید سنیوں قیامت دا منظر آئی اوکھا ویلا آئی عبداللہ دی نگاہ پئیے بستر چھوڑیں دے آئین حقل مار کے فرمائے زینب زینب مٹی تے کیوں بہ گئی سیدہ دے مٹی چھوڑ متا غازی آونے مرحبا مرحبا بی بی آدھی آن دا بابا اجازت منگنا یا میرا حسین ماں دی قبر پیا چھوڑیں دے شاباش مرحبا سونے لگ جو ہے کر کے رون دے آوازاں دے چاچے جایا میں اجازت دے عبداللہ دے نروا چاچا علی نکاچ لکھوا کے گیا آوازاں دے چاچا علی جدہ تیڈات میں ڈاک دویا بھری برات چو میں ڈات نب کے وکھرا گھن گیا آئی چاچا علی رو رو کے آدھا عبداللہ زینب دی زندگی دنا حسین مرحبا مرحبا سن مسائب بھائی راج کے سنو مسائب آوازاں دے جڑا غریب وطن چھوڑے میری زینب نو نال ونجن دے میں عبداللہ دے آن محمد جلدی کرو خزانیاں دے دروازے کھولو جنہ راج کرونے وین سنائے عبداللہ دے آلیا بھریا محلی جتنا مالی چاہ تیرے ویر دا زمانہ دشمن بی بی آدھی چاچے جایا کلی ناویں دی دھیاں گواہ بنا کے ٹور جندے مذہب اچ ماتم جے دھیاں اکی دوئی نو آدھین لمے سفرین اما اٹھا تے ہیرے لداوے
نکی بہنا دیے مامے دا زمانہ دشمنے اما ڈھیر سارا زر دولت نال لے جاوے تیری ہائے نکلیے دھیاں دیاں چیخا نکل گئیاں جڑو بھری حویلی چوں ایک ماں دی سڑی ہوئی چادر چاہی دھیاں دے سامنے کر کے آدھیے گوار روے آئے ایک ماں دی چادر مرحبا نوکر بابا بسم اللہ بھائی جان نوکر بی بی آدھیے گوار روے آئے سونے لگ دیو جوان غریب دے غم میں کرلا کروں دے آوازاں دے گوار روے آئے ایک ماں دی چادر لئی وینیاں آزادارو دو پتران دے چولے چاہ کے میری سائندار دے سامنے آئین عبداللہ دے علی امیر دی دھی کیڑی کیڑی شے چاہیے بی بی آدھیے دو پتران دے چولے ایک ماں دی سڑی ہوئی چادر آوازاں دے آن دی اماں جتھے تے منجنے چولے کام ہے بین سنے ازادارو آوازاں دے چولے کام نہیں آونے جوڑی پتران دی میری طرف نال لئی جا پترانوں کے کرے سا عبداللہ چیخ مار کے آکے بھرا مصیبت چوے بھینا صدقہ دے دی آوازاں دے وڈا میرے حصے دا میں ٹور نہیں سنگدا رو رو کیا دے چھوٹا کلثوم دے حصے دا او جیڑی راہ دی قبر تے بے کے آدھیے بے اولادا سبحان اللہ مرحبا رنگ ہو رہے مجلس دا بھئی جی لکھ وریا کھما حسین دی راضی بسم اللہ کران نوکران جوانیاں رجمان ازادارو اجے گلاں پیوں دی آئین جالی اکبر تیز قدم چاہ کے آئین آوازاں دے اماں جلدی آ میرا بابا تھک بھی ہے آوازاں دے اکبر میرے نیڑے آ چاچے نو منہ چموا اوکھا وینے منہ چم کے عبداللہ پہ آدن ذرا بابے کول ٹر جا بابے نو جا کے آنکھ میں بیمارا ٹر نہیں سنگدا ایک ویری میرے محل چاہو میں حسین نال کوئی گل کرنی ہے اکبر پیغام دیتا ہے امام کلے نہیں عباس نالے اکبر نالے قاسم نالے جی میں بہن دی حویلی چاہے عبداللہ تلیاں تے کے اٹھے ہے دیا نواد ہے تو آڈا ماما آگیا ہے میرے تے تعظیم واجب ہو گئی حسین کرلا کے پیادے آن دا بابا کیوں بولا یہ ماتمی سمجھسی ماتمی نال گلے ہاتھ بان کے پیادے ہکا وعدہ لوڑے جتنے سجانا جلوان آئیو کال پہنچا ویڑی آسو تیری ہائے نکلیے حسین ماما لہا کے آدھے میں کوئی نہیں ولڑا ہائے وطناتے کو سا ویسا مول رول یار او برائے لے اکبر وگنا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میں نوکر باب ازادارو تودی ہائے نکلیے فرمائے عباس نو بھیجیں سیدہ دا نروا عباس دے بازو کلم ہو ویسے آوازاں دے اکبر نو بھجی آئے سیدہ دے برچی کھا ویسی وین سن دے جوے آوازاں دے قاسم نو بھجی آئے سیدہ دے نروا جیندے تے گھوڑے بھاج ویسے جڑے ماتمی بیٹھے ہو حسین اٹھے آئیں جتھے سجاد سامان پہ بندے آئیں رو کیا دے سجادہ تیری زمانت دی لوڑ پہ گئی ہے سجاد گل سنیے فرمایا بابے ایک چاچے کیتی ہے ایک میں کرے نا سجاد سامنے آ کیا دے چاچا تساں بابی اورانو آکھی ہے جیڑا لمن آوے کل پہنچاویں نہیں آوے ہاتھ بان کیا دے میں لے آوا پہچان کر لوے متا عورتاں تو ودا پوچھ دو زینب کہڑی ہے مرحبا 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 جی نوکر بابا بھلا بار میں کرو وڑا لو
ماں شبیر دی راضی لکھ ویری آقا ازادارو روندا ہو جیندا کئی نقصان ہوئے ازادارو قیامت دا منظر عالیہ دا محمل تیار یاد رکھے آئے کئی بھرا بھین دے دروازے تو محمل دے سجے کھڑ گئے کئی بھرا کبے کھڑ گئے تو اٹھی ہائے نکلیے بھین پہلا قدم چاہے بھراوا دیا چیخا نکلیا جنہ گلیاں چ ماتم کرنا ہے بہن گھر لے جاوے آئے رات بستر تے بھیرو سے بی بی نے دوجا قدم چاہے ابادا ماما جھڑ پیے ازادارو تیسرا قدم چاہے چاون تو بعد بی بی روک گئی ہے ازادارو بھراواں دو دے دیے ایک بھرا نظر نہیں آندا یا قدم ڈٹھا تا دروازے دے نال غازی روندا کھڑا ہائی تریے قدم تے روکیا دی غازی سر چاہتے جواب دے اجے کتنا ٹرنا ہے میں تھک پئیاں مینوں دسیا چانا رولے زہرا دا تو سجان دے ہو میں کدی نہیں ٹری وہڑے وچ پے رپیا دا